صحابی نبی جنتی جنتی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ اور اگر تم شک میں ہو اس کلام سے جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر تو لے آؤ اس جیسی ایک صورت اور بلاؤ اس کو جو تمہارا مددگار ہو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار کی ہوئی ہے کافروں کے واسطے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تعظیم و تکریم دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے درس قرآن کا آج 29واں سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اس آیت کے حوالے سے کچھ بات کل ہو چکی تھی۔ آج ہم نے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ سے شروع کرنی ہے بات۔ کل میں نے عرض کی تھی کہ قرآن مجید کے معجزہ ہونے کے متعلق جو باتیں ہیں، کن کن وجوہات کی بنا پر یہ معجزہ ہے، اس کو ذکر کریں گے۔ پہلے اس آیت کے مفہوم کو مختصر الفاظ کے لحاظ سے دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ وقت بچا تو قرآنی معجزات کو ذکر کریں گے، کیوں قرآن معجزہ ہے اور کس وجہ سے ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یہاں تک بات ہو چکی کہ اس جیسی صورت بنا کے لاؤ۔ اگر تمہیں کوئی اس میں شک ہے کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، کسی انسان کا ہے، تو پھر اس جیسی کوئی صورت بنا کے لاؤ۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، کہ تم اکیلے نہیں ہو، کہ تمہیں اکیلے کو کہا جا رہا ہو کہ تم اکیلے بنا کر آؤ، نہیں نہیں، جتنے بھی تمہارے ہیں حاضرین، جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں اللہ کے سوا، ان سب کو تم بلا لو اور ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، اس قرآن کے برابر میں مقابلے میں کوئی چیز بنا کے لا کے دکھاؤ، تو اگر تم سچے ہو تو یہ کر کے دکھاؤ۔ یہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، یہ ایسا کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کو بلا لو، اور اس سے مراد کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ یہاں ہو سکتا ہے کہ ایک سوال کا جواب ہو۔ سوال کیا ہو کہ کوئی یہ کہہ بھی سکتا ہے کہ صرف ہمارا عاجز ہو جانا کہ ہم قرآن مجید کی، یعنی اہل عرب وہ کہہ رہے ہوں کہ اگر ہم عاجز آ جائیں قرآن مجید کی مثل نہ بنا لائیں، تو یہ اس بات کی دلیل تو نہیں ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی اور بھی اس کا مقابل نہیں کر سکتا، کوئی اور بھی اس جیسی صورت نہیں بنا کے لا سکتا۔ ہو سکتا ہے جہان میں کوئی اور بندہ ہو جو اس کے مقابلے میں کوئی صورت بنا کے دکھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، صرف تم ہی نہیں بلکہ تمہارے جتنے بھی مددگار ہیں، جو بھی تمہیں اس معاملے میں نظر آتے ہو کہ یہ کام کر لے گا، یہ کر لے گا، ان سب کو بلا لاؤ اور سب اکٹھے ہی تم جو ہے وہ زور لگا کے اس کا مقابل بنا کے دکھا دو۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے فرمایا ہے۔ تو شہداء سے کیا مراد ہے؟ اس سے وہاں حاضرین جو تھے وہی مراد ہیں، اہل مکہ مراد ہیں، جہان والے مراد ہیں، کیا ہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ عام یعنی حاضرین شہداء سے یا تو عام حاضرین مراد ہیں، یعنی جو بھی اس وقت موجود تھے، کہ سارے جہان میں جس سے وہ امداد لے سکتے ہیں، جس سے وہ مدد مانگ سکتے ہیں، اس کو بلا سکتے ہیں، وہ سارے مراد ہیں کہ ان سب کو تم بلا لو۔ اور دوسرا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ شہداء سے مراد ان کے وہ بت ہیں،
ان کے وہ بت ہیں جن کے بارے میں ان کفار کا یہ عقیدہ تھا کہ کل قیامت کے دن یہ ہمارے کام آئیں گے، ہمارے بارے میں گواہی دیں گے اور ہمارے لیے جنت کے داخلے کروائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان بتوں کو بھی بلا لو جن کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے، وہ بھی اگر اس معاملے میں تمہاری مدد کر سکتے ہیں تو ان کو بھی بلا لو۔ آگے خود ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ساتھ فرما دیا کہ ہرگز یہ نہیں کر سکو گے تم۔ اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ میرا یہ ایسا کلام ہے، اس کی کوئی مثل لا ہی نہیں سکتا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ ہرگز تم نہیں کر سکو گے یہ کام۔ تو پھر اس کے بعد نتیجہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اس آگ سے بچانے کے انتظامات کرو جس آگ کا ایندھن کیا ہوگا، وقودها الناس، ان کا ایندھن لوگ ہوں گے، والحجارہ، اور پتھر ہوں گے۔ اس کا ایندھن کیا ہوگا، لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ تو آگے فرمایا اعدت للکافرین، جو آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس میں آگے جو باتیں ہوں گی وہ انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو آج یہاں دیکھتے ہیں کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، یہاں اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں ان کو ڈرایا ہے کہ تم نہ کر سکو گے، اور پھر یہ جہنم کی سخت آگ میں جلنے سے بچنے کے لیے انتظامات اپنے کرنا شروع کر دو، کیونکہ ان کا ایندھن کیا ہوگا، بندے ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ تو آگے فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ جتنی مرضی انفرادی یا اجتماعی طور پر اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، اس پر غور کرنے سے معلوم ہو گیا کہ جو قوم اسلام اور قرآن مجید کی مخالفت کرنے کی کوشش کرتا تھا، اس کو گرانا چاہتا تھا اور اس میں اپنا سب کچھ قربان کرنا چاہتا تھا، اپنا مال بھی قربان کر دیتا تھا، اپنی جان بھی قربان کر دیتا تھا، اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیتا تھا کہ مخالفت اسلام کی جائے اور قرآن کی جائے، اسلام والوں کی مخالفت کی جائے، جو کچھ لگتا ہے لگ جائے، ہم نے ان کو نیچا کرنا ہے۔ تو پھر ہوا کیا، انہوں نے اپنا اتنا زور لگا دیا، تو جو بھی ہمہ وقت تیار رہتے تھے ان سب کو وہ سب عاجز ہیں، جس سے یہ واقع ہو گیا، واضح ہو گیا کہ قرآن مجید نے ان سب کو، قرآن مجید کیا ہے، ایک زندہ معجزہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علمی، قرآن مجید نے ان سب کو جو ہے وہ ان کی گردنیں جھکا دی ہیں، وہ کوئی بھی اس کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک، میں نے عرض کی تھی کہ یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک رہنے والا ہے۔ ایسے ہی سنن بہقی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ایک تو یہ ہے نا کہ معجزہ جو قرآن مجید آ گیا، دوسرا معجزہ لکھا ہے کہ وہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ، ہر سال ایام حج میں لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جن کو ہم شیطان کہتے ہیں کہ 3 شیطان ہے، ایک بڑا شیطان ہے، ایک درمیانی شیطان ہے، ایک چھوٹا شیطان ہے۔ جو حضرات وہاں حج کے لیے گئے ہیں یا عمرے کے لیے گئے، انہوں نے ان چیزوں کو دیکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جانا نصیب کرے۔ تو وہاں لوگ، ہر ایک بندہ جو بھی حج کرتا ہے، ہر ایک بندہ 3 دن یعنی کئی دن تک، 3 دن تک ان کو پتھر مارتا رہتا ہے، کنکریاں مارتا رہتا ہے۔ تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ حاجی جاتے ہیں اور وہ کنکریاں مارتے ہیں، اور وہاں جو کنکریاں جاتی ہیں ان کو لگتی ہیں اور نیچے گرتی ہیں، وہاں سے اٹھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ کوئی ایسا انتظام ہو کہ حکومت نے انتظام کیا ہوا ہو وہاں کی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا انتظام ہو کہ وہاں سے حج کے بعد ان کنکریوں کو اٹھا لیا جاتا ہو۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جو کنکری استعمال ہو جاتی ہے، دوبارہ اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو پھر وہ کنکریاں کہاں جاتی ہیں؟ ہر حاجی نئی کنکریاں مزدلفہ سے لے کر آتا ہے اور آ کر استعمال کرتا ہے۔ یہ کنکریاں جو روزانہ اتنی آ جاتی ہیں، اور ایک سال میں تو یہ ایک پہاڑ بن جائے یا کئی سالوں میں پہاڑ بن جائے، اور وہ شیطان جو ان کے جمرات ہیں وہ تو نیچے دب جائیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہر سال نئے سرے سے کام ہوتا ہے۔ اور کنکریاں کہاں جاتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری بات فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، یہاں پر فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ جس بندے کا حج قبول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کنکریاں وہاں سے اٹھوا لیتے ہیں، اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور جس بندے کا حج قبول نہیں ہوتا ان کی کنکریاں پڑی رہتی ہیں۔
یہ بھی ایک ایسا معجزہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو ہر دور میں دیکھا جا سکتا ہے، ہر سال حج کے موقع پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اتنی کنکریاں آنے کے باوجود بھی وہ جگہ ویسی کی ویسی رہ جاتی ہے، اور ان کی کنکریوں کی وجہ سے وہ پہاڑ نہیں بنتا، وہ ٹیلا نہیں بنتا، وہ شیطان یعنی جمرات نیچے نہیں دبتے۔ یہ ایک زندہ معجزہ ہے قرآن مجید کی طرح جو ہمیشہ رہے گا اور قیامت تک رہے گا۔ تو یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ جاوید معجزات۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے معجزات ہیں جو اپنے وقت پر انشاءاللہ بیان ہوتے رہیں گے۔ تو بہرحال آج تک ہماری یہاں سے یہ بات یہاں تک ہم ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل سے جو ہے ہم آگے چلیں گے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، اور وہ کن کن وجوہات سے معجزے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، تو انشاءاللہ وہ بیان کریں گے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔